سورہ فیل شروع کر رہے ہیں. سورہ فیل 30ویں پارے میں ہے. فیل کا مطلب ہاتھی، تو ہاتھیوں کا ذکر ہے اس سورت میں. یہ پہلی آیت ہے اس سورت کی، اور ہم دیکھیں گے اس کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے. یہ الف زبر آ جو ہے کسی بھی فعل کے شروع میں آ جائے تو یہاں یہ سوال بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں الف استفہام. استفہام کہتے ہیں سوال کرنے کو، اور الف جو ہے وہ یعنی صرف الف لگانے سے ہی سوال بن جاتا ہے. تو علم، اچھا لم ہم نے جب قل ہو اللہ کر رہے تھے سورہ اخلاص، تو لم کا مطلب ہم دیکھا تھا نہیں، لیکن پاسٹ میں نہیں، اور پاسٹ والا نہیں. تو الف زبر آ جو ہے وہ سوال کے لیے، تو کیا نہیں، کیا نہیں تارا. یہ تارا جو ہے یہ ہم کئی صورتوں میں دیکھ چکے ہیں. تو جیسے ارائیتا، تو رآ جو ہے وہ یہ جو رے ہے، یہ رے الف یہ رائے، یہ رے الف یہ رآ. تو رآ کا مطلب ہے دیکھا. تو تے شروع میں لگ گیا تو تو رے زبر را دیکھا. کیا نہیں تو دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا. اب یہ تو کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں. تو یہ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہمارے لیے بہت قابل، سب سے زیادہ قابل احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک پر بندے سے بات ہو رہی ہے اور 1 to 1 بات ہو رہی ہے. کیا نہیں تو دیکھا، یعنی کہ کیا تو نے نہیں دیکھا. کیفا، جیسے ہم کہتے ہیں کیفا حالک، کہ تمہارا حال، تیرا حال کیا ہے. اگر لڑکی ہے تو اسے کہتے ہیں کیفا حالکی، حالکی. تو وہ یہ کاف زبر کی آ جائے گا تو لڑکی. تو خیر یہ وہ الگ چیز ہے. کیفا، کیفا کا مطلب ہے کیسا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا. فعلا، فعلا کا فعل کہتے ہیں کام کو. تو یہ 3 حرفی پاسٹ ہوتا ہے. جتنے بھی ورب ہیں عربی میں ان کی جو جڑ ہے اس کو کہتے ہیں روٹ ورب. روٹ ورب، روٹ ورب جو ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے یا 4 حرفی ہوتا ہے. 3 حرفی ورب جو ہے وہ زیادہ، سب سے زیادہ ہوتا ہے. تقریباً 90 سے 80-90% 3 حرفی ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ. تو مثلا یہ فعل ہے، فعل کا مطلب کام. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پہلے لفظ کے اوپر زبر ہوگا، آخری لفظ کے اوپر زبر ہوگا، اور بیچ والے لفظ کے اوپر سکون بھی ہو سکتا ہے، تو زیر بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے. تو جو پہلے جو اس کی پہچان ہے کہ پہلے اور آخری لفظ کے اوپر زبر ہوگا. جیسے عمل ہے تو عملہ، عین میم لام عمل، عملہ، اس نے عمل کیا. اور یہ سنگل ہی اس کے لیے آتا ہے، یہ روٹ ورب جتنا بھی ہے. کتبہ، اس نے لکھا. میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے مانوس ہو جائیں. عملہ، اس نے عمل کیا، اس ایک مرد نے. کتبہ، اس نے لکھا. رآ، یہ چھوٹی ہے، یہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو رے زبر را، اس نے دیکھا. ناما، نون زبر الف میم زبر، ناما، وہ سو گیا. قاما، وہ کھڑا ہو گیا یا وہ قائم ہو گیا. جلسہ، یہ جو جلسہ بھی کرتے ہیں نا، تو جلسہ، وہ بیٹھ گیا. جلسہ بیٹھ جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ کو بھی جلسہ کہتے ہیں. اور جلسہ، وہ بیٹھ گیا. مشا، میم شین زبر، مشا، وہ چلا. مشا کہتے ہیں چلنے والے کو، پیدل چلنے والے کو. تو مشا، وہ چلا، شین کے اوپر تشدید ہے. تو مشا. اور
حرکات وقفہ وہ رک گیا، وقف کیا کر لیا اس نے. بدأ بے زبر با دال زبر دا بدأ وہ سٹارٹ ہو گیا، ابتدا جسے کہتے ہیں سٹارٹ ہونے کو، تو بدأ وہ سٹارٹ ہو گیا. تم تے میم کے اوپر تشدید، تم وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. کملا کاف زبر کا میم زبر کملا اس نے مکمل کر لیا. کملا. جعلا یہ جعلا کئی جگہ پہ آئے گا، تو جعلا اس نے کر لیا کوئی بھی کام جس کو اس نے بنا دیا، اس نے کوئی چیز کو ڈیزائن دے دیا. جعلا. اور کسرا، کسر کہتے ہیں نا اس چیز میں کوئی کسر رہے گی، تو کسرا کا مطلب ہے توڑنا، توڑنا. اور صلحہ سواد سے صلحہ، صلحہ کا مطلب ہے ریپیئر کر دیا، اس نے ریپیئر کر دیا. تو ایسے یہ جتنے بھی ورب ہیں یہ روٹ ورب ہیں، جتنے ورب بنیں گے باقی اس کے بعد بنیں گے اسی سے بنیں گے. تو یہ سارے تین حرفی، سارے تین حرفی. تو اسی طرح یہ فعلا جو ہے یہ بھی تین حرفی ورب ہے. اس نے کیا، کیسا؟ اس نے کیا. کس نے کیا؟ رب کا. رب کا مطلب رب، کا مطلب تیرا، تیرا رب. یعنی کیا کیسا کیا تیرے رب نے. بے اصحاب، بیزر بی کا مطلب ساتھ، یہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں ساتھ نام اللہ کے. تو بی اصحاب، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، ساتھ ساتھیوں کے. ویسے ایک بات ہے، یہ جو جن لفظوں سے ہم اردو میں مانوس ہیں ان کا ترجمہ ہم کیوں کریں؟ ہم ان لفظوں کو اردو میں بھی عربی کی طرح ہی لکھتے ہیں. میں اس کو بعد میں چینج کرتا ہوں. تو ساتھ ساتھیوں کے، کس کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ساتھیوں، کس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ الفیل. یہ اصحاب صحابی جو ہیں وہ حضور پاک کے ساتھی تھے تو انہیں صحابی اس لیے کہا جاتا تھا. تو فیل، فیل کا مطلب ہاتھی. تو ہاتھی کے ساتھی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اب یہ اصحاب کی جگہ میں اصحاب ہی لکھتا ہوں. جیسے اصحاب مکہ، مکہ والے، اصحاب مدینہ، مدینہ والے، اصحاب فیل، ہاتھی والے. تو اصحاب فیل، اصحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، تیرے رب نے کیا کیا. اب یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے. یہ ترجمہ ہو گیا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا. اب ہم اس پہ تھوڑا غور کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور جو مجھے سمجھ آئی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو آپ پھر اس پہ مزید بھی غور کریں، اپنے طور پہ بھی کریں اور سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس میں کیا حکمتیں، کیا اس میں رہنمائیاں ہیں، اس کو استعمال کریں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی سے، اپنے عقیدے میں. تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصحاب فیل والا واقعہ ہوا تھا، کب ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا 60 کی دہائی میں، 6ٹھی صدی، 6th سینچری. یہ میں انگریزی کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں. 6th سینچری اور 60th ڈیکیڈ، 60 کی دہائی. یعنی یہ 560، انگریزی میں کہیں گے 560، تو اپنا مختصر میں 560 کیلنڈر کے حساب سے. یہ جو آج 2016 چل رہا ہے تو سن 560 میں یہ واقعہ ہوا. کچھ مفسر کہتے ہیں 570 میں ہوا، کوئی کہتا ہے 565 میں ہوا، کوئی کہتا ہے 560 میں ہوا. تو خیر جب بھی ہوا یہ، لیکن یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا. یہ لازمی بات ہے کہ یہ جتنے بھی مفسرین ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد ہوا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا. اگر یہ 560 میں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ حضور جس سال پیدا ہوئے اسی میں یہ واقعہ ہوا تھا. اچھا دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ کہتے ہیں 557 میں پیدا ہوئے تھے, 575 میں شاید. خیر جو بھی تھا وہ آپ تاریخ کے دیکھیں اور لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ واقعہ ہوتا ہے, جیسے حضرت عبد المطلب تھے اس دور میں موجود تھے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے بڑے تھے, بزرگ تھے, ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ نہیں دیکھا, آپ کے سامنے یہ نہیں ہوا. جیسے آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا یہ واقعہ نہیں دیکھا تھا. اچھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری روایات کا یہی مطلب تھا کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تو نہیں دیکھا تھا جس طرح دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے, لیکن آپ نے کسی نہ کسی شکل میں اس کو ضرور دیکھا تھا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کب دیکھا تھا, کیسے دیکھا تھا, تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہی جب نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ماضی کے جتنے بھی واقعات شروع ازل سے لے کر اب تک کے اور مستقبل کے واقعات کے, یعنی آپ کے دور سے لے کر قیامت تک کے واقعات کا ایک ریکارڈ کی شکل اختیار کر گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریکارڈ کو پڑھا کرتے تھے. یہ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہو چکا تھا, جو کچھ ہو رہا تھا, جو کچھ ہونے والا تھا, ماضی حال مستقبل, جب وہی کا تفکر, وہی کا شعور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماضی حال اور مستقبل کے اندر جھانکنا ناممکن نہیں رہا. کیونکہ دیکھیں بات سنیں, آپ کبھی بھی اس بندے سے بات نہیں کرتے جس بندے کو اس بات کا شعور ہی نہ ہو. مثلا آپ بچوں سے سیاست پہ گفتگو نہیں کرتے, آپ کسی پاگل سے جو ہے وہ کرکٹ یا فٹ بال کے میچوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے, آپ کسی ڈاکٹر سے, آپ کسی یعنی سمجھ لیں کہ کوئی بچہ ہے 5ویں کلاس کا بچہ ہے, آپ اس سے میڈیکل سائنس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے کہ جو اس کے بڑے بڑے کانسیپٹس ہیں کہ جی یہ سرجری کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اور اگر ہارٹ سرجری ہے تو, یعنی آپ اس سے بات کرتے ہیں جو سامنے والا آپ کی بات کو سمجھ سکے اور وہ بھی جانتا ہو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ, اس کا بھی کچھ نہ کچھ مشاہدہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فعل ماضی میں بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. اگر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہو چکے تھے تو آپ پھر بھی بہت چھوٹے تھے, آپ کے سامنے یہ واقعہ نہیں ہوا, آپ نے اس کا مشاہدہ نہیں فرمایا. تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا. اس کا مطلب کیا ہم لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماضی کا ریکارڈ, مستقبل کا ریکارڈ اور حال کا ریکارڈ اسکرین کی طرح سامنے تھا. آپ جب چاہتے تھے, جہاں چاہتے تھے, نظر ڈال کر دیکھ لیتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس واقعے کی طرف دلوا رہے ہیں جو واقعہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس واقعے کو ضرور مشاہدہ کیا ہوگا, اس کو دیکھا ہوگا ماضی کے ریکارڈ میں. آپ دیکھیں ایک فلم بنتی ہے 1970 میں, ہم آج 2016 میں اس کو دیکھتے ہیں. 1970 سے پہلے کی بھی فلم بنی ہوتی ہے. تو یہ اس وقت تو موویز تو نہیں تھیں, لیکن یہ مووی بنانے کا خیال انسان کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ وہی کی طرز فکر تھی جو آہستہ 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 تحقیق کرتے 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 عوام میں عام ہو گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شعور حاصل تھا جو شعور مووی سے زیادہ کلیئر طریقے سے ماضی, حال اور مستقبل کو دیکھ سکتا ہے. یہ صلاحیت ہر آدمی میں ہے, ضروری نہیں کہ صرف نبی ہی ہوں. کیونکہ یہ ہر آدمی اپنی زندگی میں 2, 4, 5, 10 خواب ایسے ضرور دیکھتا ہے کہ جیسے وہ دیکھتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے, اور ایک مہینے بعد بھی ہوتا ہے, اگلے دن بھی ہوتا ہے, اگلے سال بھی ہو جاتا ہے, 10 سال بعد بھی ہو جاتا ہے. اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. بادشاہ نے خواب دیکھا, مصر فرعون تھا بادشاہ, ایک فرعون نہیں تھا, فرعونوں کی ایک خاندان تھا. تو حضرت یوسف کے دور میں جو فرعون اس وقت بادشاہ تھا مصر کا, اس نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائے ہیں, وہ 7 موٹی گائے کو کھا گئی ہیں, اور 7 خشک بالیاں ہیں گندم کی, اور 7
ہری بالیاں ہیں. تو وہ بادشاہ کوئی نبی نہیں تھا, وہ رسول بھی نہیں تھا, لیکن اس کے خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے بیکار خواب دیکھا, یہ جھوٹا خواب ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ 7 سال بہت اچھی کھیتی ہوگی, 7 سال قحط رہے گا. اس کو یہ تعبیر پسند آئی, اس نے اس کے مطابق ایکشن کروایا, اور مصر میں بالکل وہی ہوا. 7 سال بہترین کھیتی رہی, 7 سال قحط پڑا, یہاں تک کہ فلسطین اور یروشلم سے لوگ آتے تھے اور مصر میں خریداری کرتے تھے اناج کی. یہ حضرت یوسف کے بھائیوں والا واقعہ اسی دور میں پیش آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی ازل سے ابد تک ہو چکا ہے, یہ ایک ٹائم لائن ہے. ٹائم لائن کا کانسیپٹ سمجھانا اس دور میں کوئی اب اتنا مشکل نہیں رہا, کیونکہ سب جانتے ہیں ٹائم لائن کیا ہوتی ہے. ٹائم لائن یہ ہوتی ہے, میں آج اگر 37 38 سال کا ہوں, 40 سال کا ہوں, جتنے کا بھی ہوں, میں جتنے بھی سال کا ہوں, میرا پہلا سال ایک سنگ میل تھا, مائل سٹون تھا, دوسرا سال ایک مائل سٹون تھا, تیسرا سال ایک مائل سٹون تھا. اسی طرح انسانیت کی تاریخ جو ہے لاکھوں سالوں پہ پھیلی ہوئی ہے. تو ہر سال, ہر مہینہ, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر لمحہ ایک مائل سٹون ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مستقبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری ٹائم لائن موجود ہے. اب جو اللہ تعالیٰ جب وحی کا شعور کسی کو عطا کرتے ہیں یا خواب میں کسی کو وہ دکھانا چاہتے ہیں, تو خواب کے حواس میں ممکن ہے کہ ہم اپنے ماضی کو اور اپنے مستقبل کو دیکھ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاگتے ہوئے وحی نازل ہوتی تھی, یعنی کہ آپ خواب کے حواس میں جاگتے ہوئے داخل ہو جاتے تھے. یہ اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے, بہت سے جو ہمارے روحانی اسکالرز ہیں انہوں نے بھی کی ہے, اور جو اب تو مسلمانوں میں کئی 100 سال ہو گئے, ریسرچ اتنی نہیں ہو رہی, نہ ہونے کے برابر ہے. تو لیکن مغرب میں بہت زیادہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. انہوں نے سلیپ لیبارٹریز کے نام سے, یہ سلیپ لیبارٹریز جو ہیں, یہ آپ سلیپ لیبس یا سلیپ لیبارٹریز, یہ آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں. تو یہ ایک کانسیپٹ ملا ہے کہ بھائی جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, یا جو کچھ ہوگا, یہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ کی شکل میں موجود ہے, اور اگر ہم چاہیں, ہمیں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش سے بھی پہلے کی کوئی بات کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں ایسے ڈسکس کر رہے ہیں جیسے آپ وہاں موجود تھے. تو اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر حاصل تھی جو نظر پاسٹ میں جھانک سکتی تھی. اسی طرح قرآن میں کئی جگہ پر قیامت کا ایسے ذکر ہے جیسے یہ سامنے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان وقت کی قید میں پابند نہیں ہے. تو انسان کے 2 رخ ہیں, ایک وہ رخ جو وقت کا پابند نہیں ہے, ایک وہ رخ جو وقت کا پابند ہے. اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن آپ غور کریں کیوں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پیدائش سے بھی پہلے کا کوئی واقعہ اس کے بارے میں ایسے ڈسکس کر رہے ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا یہ واقعہ. اس کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں بڑے آرام سے جھانک سکتے ہیں, اور یہ صلاحیت صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے, یہ صلاحیت ہر آدمی میں ہے. فرعون کی میں نے مثال دی, اس کے علاوہ حضرت یوسف کے ساتھ ایک پھانسی کا مجرم جو ہے وہ قید تھا, اس نے بھی خواب دیکھا, آپ نے اس کو بتایا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی. دوسرا بندہ سازش کے مقدمے میں تھا, وہ ساکی تھا, تو آپ نے اسے کہا کہ تم بحال ہو جاؤ گے. تو اس طرح یعنی وہ عام لوگوں نے خواب دیکھا. اور اسی واقعے میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد تھے, انہوں نے بھی خواب دیکھا. ان کو خواب بتایا حضرت یوسف نے کہ 11 ستارے آ کر جو ہے وہ میری جھولی میں گر گئے. تو یعنی کہ نبی بھی خواب دیکھتے ہیں اور خواب کی دنیا میں جھانکتے ہیں, اور جو ہے عام آدمی بھی خواب دیکھتا ہے. اور ضروری نہیں کہ سب کے عام آدمی کے خواب جھوٹے ہوں. عام آدمی کے خواب میں مصلحتیں شامل ہو جاتی ہیں, اس لیے ہم اسے کہتے ہیں جھوٹا خواب ہے. لیکن اگر مصلحت شامل نہ ہو, وہ جیسا دکھایا ویسے دیکھا, تو پھر اس کا خواب بھی سچا ہے. تو یہ حواس کی بات ہو رہی ہے, اور کون سے حواس ہیں, یہاں میں آپ کو ایک لفظ دے رہا ہوں, یہ رویت, یہ رے کی وجہ سے یہ رائے کا لفظ استعمال کیا تھا. تو رویت کے حواس ہیں, رویت یا عالم رویہ, عالم رویہ, یہ واو کے اوپر زبر ہے. عالم رویہ یا یہ واو کے اوپر بھی زبر ہے, یا رویت یا عالم رویہ میں ہم اگر جھانکنا سیکھ لیں تو ہم ماضی, حال اور مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگلی آیت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. شکریہ.